جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہمیں آج ہمارے پروگرام میں کچھ دنوں کے وقفے کے بعد جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد پاشانی کینیڈا سے. بیرسٹر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. سر آج میں آپ کے سامنے ٹاپک رکھوں گی جو زیادہ بڑی اس وقت خبریں چل رہی ہیں انہیں پر ہم بات کرتے ہیں. کچھ فورن افیئرز ہیں لیکن ہم بھی ان سے جڑے ہیں. ایک تو خبر جو میں اس وقت دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ انڈین آرمی ٹو بی ودرون فرام کشمیر ہنٹرلینڈ. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً یہ تو پچھلے 1 سال سے 2 سال سے یہ سارا چل رہا تھا. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس خبر کو؟ ایک تو یہ کہ اچانک خبر ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی. سامنے اب آئی ہے ہندوستان ٹائمز سے لے کر بہت جگہوں پر جو ہے یہ پبلش ہو رہی ہے میڈیا پر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں پر امن ہو گیا ہے اس وجہ سے یہ کیا گیا یا کیا اس کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اچانک خبر نہیں ہے جی. یہ دیکھیں، جس دن سے انڈین جو ملٹری فورسز انہوں نے کشمیر میں ان کو تعینات کیا ہے، اس دن سے لے کے تو یہ انڈیا کے لیے اٹ سیلف، ایک تو یہ ہے نا کہ جی پاکستان نے مطالبہ کر دیا یا کشمیریوں نے کہہ دیا یا کوئی انٹرنیشنل فورم کہہ رہا ہے کہ جی آپ فوجیں کام کریں یا نکالیں، لیکن انڈیا کے لیے اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. چونکہ اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹے سے جگہ پہ فوجیں جو ہے ان کو کنسنٹریٹ کرنا اور اس طریقے سے ان کا انتظام کرنا، جو کہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک ریموٹ نارتھ کا ایریا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے جو آپ کے ملٹری پرسنلز ہیں ان کے ایشوز ہوتے ہیں، فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے بہت بڑا، جو بنا کہ ایک بہت ہی لیمیٹڈ جو ہے وہ رقبے پہ ایریے پہ جو ہے ایک ہائی کنسنٹریشن آف ملٹری فورسز جو ہے، اور وہ بھی شہروں میں. تو اس حوالے سے یہ پھر ظاہر ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور کسی بھی ملک کے لیے آپ جہاں کہیں بھی فوجیں بھیجیں گے تو وہاں سے فوجوں کو پل آؤٹ کرنا جو ہے وہ اس ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک جو ہے نا سوئفٹ ایک فوری طور پہ امن قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دے کے تو وہاں سے فوجوں کو نکالنا ہوتا ہے. چونکہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ فوج بھیج دی تو وہاں پہ آپ نے فار ایور جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے. تو اس حساب سے یہ اچانک نہیں ہے، اس پہ یہ کام ہو رہا تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر یہ خبر جو ہے اس پہ عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت ساری جو ان کی جو سچویشن کشمیر میں 2019 کے بعد بنی ہے 5 اگست، اس میں ان کا جو پلان تھا ایک گریٹر پلان، یہ اس کا حصہ ہے. گریٹر پلان یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے کشمیر کے اندر یہ جو ملیٹنسی ہے اور یہ جو فارن انٹرونشن ہے، یہ جو انفلٹریشن ہے یا کراس بارڈر جو دہشت گردی ہے یا جو لوگ آ جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے، ان کو روک کے تو یہاں پہ جو ہے ایک پرامن قسم کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کریں گے، جس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس کے نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ یہ سارا ایشو جو ہے وہ خود بخود ڈیفیوز ہو جائے گا. یہ تھا ایک گریٹر پلان جو ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے جس پہ وہ عمل کر رہے تھے. اب جو سچویشن آئی ہے یہ اس لیے کریٹیکل ہے کہ اگر یہ اس طرح کا کوئی منصوبہ جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس وقت کشمیر میں 2 طرح کی جو ہے نا وہ اوپینینز ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ ایک سائلنس ہے اور ایک طرح کا یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ امن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی مناسب وقت پہ بہت بڑا کوئی بغاوت ہو سکتی ہے یا کسی مناسب وقت پہ بہت بڑا ایجیٹیشن ہو سکتا ہے یا کوئی ریبیلین ہو سکتا ہے. دوسری اوپینین یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے 5 اگست 2019 کے بعد ان کو جو بیٹر ایکسپیرینس ہوا ہے، تلخ تجربہ ہوا ہے پاکستان کو لے کے، اس کی وجہ سے وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ریکنسائل کر لیا ہے وہاں کی سچویشن کے ساتھ، اور اب وہ ایجیٹیشن کرنا ہی نہیں چاہتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو موجودہ سچویشن ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ برے طریقے سے مایوس ہوئے جس طرح کا پاکستان ان کو گزشتہ 70 ایئر سے ایک جو ہے بار بار اعتماد دلا رہا تھا، یا ایک طرح کی ان کو
شورٹی دی جا رہی تھی کہ جی ہم مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے ان کو بڑی مایوسی ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیا گیا ہے اور اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا جس کے بعد ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی صورتحال کو ریکنسائل کریں. اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کشمیر کے اندر اب یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. کشمیر سے مراد ویلی میں، جب ہم لفظ کشمیر کہتے ہیں تو نارملی اس سے مراد اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہوتا ہے، لیکن ویلی کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہیے. پہلے یہ نہیں تھا. پہلے ویلی کے اندر سے یہ آواز اٹھتی تھی کہ آپ پاکستان سے بات کریں، اور یہ آواز ہیڈ کوارٹر سے اٹھتی تھی. یہ آواز جو ہے ان لوگوں سے بھی اٹھتی تھی جو پرو پاکستانی سوچ رکھتے تھے، اور یہ آواز ایون آپ دیکھ لیں فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی جیسے لوگ جو کہ پرو انڈین اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے آپ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ریپیٹڈلی یہ مطالبہ آتا تھا کہ جی آپ پاکستان سے بات کریں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر ایک دو طرفہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے اور اس میں پاکستان کو باہر نکال کے جو امن آپ قائم کر رہے ہیں اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. لیکن اب سچویشن یہ 5 اگست یہ تو بہرحال طے ہے کہ 5 اگست کے بعد یہ سوچ جو ہے ڈومینیٹ کر گئی کہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں وہ قوتیں بھی شامل ہیں جو جن کو آپ علیحدگی پسند کہتے ہیں یا جو پرو انڈیپینڈنس ہیں یا پرو آزادی ہیں یا ایون انڈیا کے حق میں نہیں ہیں، وہ بھی اس آواز میں شامل ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اب اگر آپ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہوگا؟ اس میں پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ فوجیں کم کریں، چونکہ فوجوں کی اتنی بڑی موجودگی جو ہے نا یہ ایک ایریٹینٹ ہے شہری زندگی کے لیے، ایک سول سوسائٹی کے لیے، جس کی وجہ سے بہت ساری وائلیشنز ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوز بہت بڑی نیوز ہے. یہ ایک طرح کی جو ہے گیم چینجر ہے، اور اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر ایشو کا ڈائمنشن چینج ہو گیا تھا اور انڈیا نے پورے مسئلے کو ٹیبل سے اٹھا کے تو اپنی جو ہے گود میں رکھ لیا تھا. اب اس میں یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہوگا، اور یہ سیکنڈ سٹیپ ہونے کے بعد اگر انڈیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان فار ایور جو ہے اس مسئلے سے آؤٹ ہے. اور اب پاکستان کی بہتری یہی ہے کہ وہ اس پہ انڈیا سے بات کر کے تو باعزت طریقے سے ایگزٹ لے، بجائے اس کے کہ اس کو دھکا مار کے باہر نکالا جائے جو کہ ہوا ہے 5 اگست کے بعد. وہ اس سے باعزت طریقے سے ایگزٹ لے. تو باعزت ایگزٹ کے لیے پھر اس پلان کا پڑے گا، جو پلان ڈائریکٹ نیگوشیشن کا مسئلہ ہے. میرے نزدیک کشمیریوں کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیشن، ڈائریکٹ ڈیلنگ آپ اس کو کہیں، ڈائریکٹ ڈیل کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ جو لفظ ڈائریکٹ اور کشمیری ہے ان کو الگ کر کے تو آپ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ آپ تھرڈ پارٹیز کو اس میں انوالو کریں. آل رائٹ حامد باشانی صاحب، میرے نا آپ نے جو تجزیہ کیا اس سے 2-3 سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا، میں آپ کے سامنے اکٹھے رکھے دیتی ہوں. سر ایک بات تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کشمیر کارڈ بھی فیل ہو گیا. جس طرح اکانومی فیل ہوئی ہے، جس طرح ہماری پولیٹیکل اس وقت سچویشن جو ہے وہ فیلئر ہے، پورا ایک اسٹیٹ فیلئر کہا جا رہا ہے. تو ہماری جو فارن پالیسی تو ہے ہی آلریڈی، لیکن جو ہم سمجھتے تھے وہ کارڈ بھی فیل ہمارا ہو گیا. دوسرا میرا اس میں سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیونکہ آگے G20 بھی ہے ان کی اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو اگر وہ یہ کر لیتے ہیں، یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں، تو اس سے ان کو یہ بھی بہت فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا وہاں پر آ رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سارا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں جی، جہاں تک کشمیر کارڈ یا اکانومی فیل ہونے کا تعلق ہے تو یہ ظاہر چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کشمیر کارڈ فیل ہوا ہی اسی لیے کہ آپ کی اکانومی اور جو ایک ڈیولپمنٹ ہے نا اوور آل کنٹری کی، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گزشتہ 20 سال کا دور ہے یہ پوری دنیا میں ایک بہت ہی تیز رفتار قسم کی ڈیولپمنٹ کا دور ہے. ملکوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ انتہائی خوفناک قسم کے مسائل سے نکل کے تو ترقی کی طرف سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا اوور آل جو
ایک اسٹیچر ہے, ایک ویلیو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اس میں اضافہ ہوا, جبکہ پاکستان کے ساتھ اس کے برعکس ہوا ہے. پاکستان میں اب جو انٹلیکچوئل آپ کا انٹیلیجنسیا یا انٹلیکچوئلز ہیں, ان میں اس بات پہ کوئی دو آرائیں نہیں ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سخت قسم کی اکنامک, پولیٹیکل اور ایون ایتھیکل, جو اس کو اب مارل کرائسس کہتے ہیں, اس کا شکار ہے. اور جس طرح کی سچویشن آپ دیکھتے ہیں روزانہ, جس طریقے سے حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں جس طریقے سے جو ہے وہ دستے گریباں ہیں, یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا کشمیر کارڈ فیل ہی اسی لیے ہوا کہ آپ اوور آل رن کرنے میں جب آپ فیل ہوئے تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے پاس نہ تو اتنے وسائل ہیں, نہ اتنی طاقت ہے, نہ اتنی کیپیسٹی ہے, اور نہ ہی اتنے آپ کی انٹرنیشنلی کوئی حمایت پاسبل ہے کہ آپ انڈیا جیسی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کر سکیں جس طرح کہ آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کارڈ بہت پہلے فیل ہو گیا تھا. یہ صرف جو ہے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہم پتہ نہیں اس کو کیسے استعمال کریں گے. بنیادی طور پہ ان کا سارا زور اس چیز پہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کشمیری اٹھیں گے اور انڈیا کے خلاف کوئی ایسی عظیم و شان قسم کی کوئی بغاوت ہوگی, کوئی ایسا اتنا بڑا ریبیلین ہوگا کہ اچانک جناب انڈیا کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا. یہ تھا ان کا خواب, اور اس خواب کی تلاش میں انہوں نے نہ صرف بلینز آف ڈالر جو ہے وہ صرف کیے, بلکہ کشمیریوں کے اندر جو یہ لوگ شہید ہوئے, جو لوگ وسیع پیمانے پہ جن کا نقصان ہوا, جو ہے وہ پراپرٹیز ضائع ہوئی, یہ سارا قتل و غارت گری, خون خرابہ ہوا, اس کے پیچھے یہی ایک ان ریئلسٹک قسم کی سوچ تھی کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہاں تک کہ آپ نے وہاں سے جو ہے وہ ایسے لیڈر منگوا کے اسلام آباد بٹھا لیے اور ان کو کشمیریوں کا لیڈر بنا کے پیش کیا, جن کا کشمیر کے اندر نہ تو کوئی ورک ہے, نہ کوئی پہچان ہے, اور نہ کوئی فالوئنگ ہے. اور یہ کبھی حریت کانفرنس کے نام پہ, کبھی کسی نام پہ آپ نے ایسے عجیب و غریب قسم کی جو ہے لوگوں کو فائننس کیا اور ان کو اسلام آباد میں کوٹھیاں لے کے دی, اور ان کی کرپشن کے قصے اور میڈیکل سکول کی سیٹیں بیچنے کے قصے اور اسٹوڈنٹ سے پیسے لے کے ان کو داخلے دلوانے کے قصے پوری دنیا تک پہنچے. تو یہ ایک بنیادی طور پہ ایک جال سازی کا عمل تھا جس کا تحریک آزادی یا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ ایک جال سازی کو جو ہے وہ تحریک آزادی جیسا مقدس نام دے کے تو لوگوں کو جو ہے خون بانے پہ یا اپنی قربانی دینے پہ وہ نہیں کر سکتے. تو ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ انڈیا یہ بات سمجھ گیا, اور انڈیا بہت پہلے سے یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ کانگریس کی حکومت جو تھی ان کا بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایٹیچیوڈ تھا پاکستان کی طرف, جس کو آپ بہت زیادہ فرینڈلی یا کسی نہ کسی طریقے سے بہت زیادہ ٹالریٹنگ قسم کا ایٹیچیوڈ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب بی جے پی کی حکومت آئی اور مودی صاحب کی قیادت میں جب یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مذاق ہے بھائی, یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس کی جو ان کی کیلکولیشنز تھی اس کی روشنی میں جو انہوں نے 5 اگست 2019 کا جو کام کیا وہ ارتھ شیکنگ قسم کا کام تھا. انہوں نے مسئلہ کشمیری اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا. آپ نے 70 سال سے کوئی مور دین $100 بلین آپ نے خرچ کیے ہوں گے اور ملک کو تباہ کیا ہوگا اور اپنی معیشت کو برباد کیا, پتہ نہیں کیا 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 ایک ایسے مسئلے کے نام پہ, جس کو انہوں نے ایک جھٹکے سے اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا اور کہا آؤ جس نے بات کرنی ہے آ کے مجھ سے بات کر لے. تو جواب میں بات کرنے کے بجائے آپ کے لیڈر اپنے لوگوں کو لیکچر دینے شروع ہو گئے مظفر آباد جا کے لیے آپ جو ہے انڈیا کے خلاف کوئی بات نہ کریں. اور یہ عمران خان کے الفاظ تھے, آپ ویڈیو نکال کے اسی پروگرام میں چلائیں جس میں اس نے کہا کہ خدا کے لیے آپ انڈیا کے خلاف بات نہ کریں, چونکہ کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جائیں گے, ہماری سیکیورٹی رسک پہ لگ گئی ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم انڈیا کے خلاف جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اگر انڈیا جنگ کرتا ہے, ہم میں کوئی حرکت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جنگ ہوتی ہے تو ہم 10 دن بعد فارغ ہو جائیں گے, چونکہ ہمارے پاس نہ پیسے ہیں, نہ پرزے ہیں, نہ اسلحہ ہے, نہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم 10 دن سے زیادہ چل سکیں, اور کوئی ہمیں قرض نہیں دے گا بلکہ الٹی پابندیاں لگا دیں گے. تو انہوں نے اس لیے لوگوں کو جا کے چپ کرایا, جس کی آپ کو ریفلیکشن نظر آئی کشمیر میں کہ لوگوں نے ایک بہت مسٹیریس قسم کی سائلنس, ایک پورا اسرار خاموشی اختیار کر لی,
نہ انہوں نے جلوس نکالے نہ جلسے کیے. اب راتوں رات تو لوگ نہیں ڈر جاتے نا کہ جی وہ پتہ نہیں ڈر گئے تھے یا کیا ہو گیا تھا. یہ ساری تعویلیں غلط ہیں. چونکہ گزشتہ 15 سال سے وہ پتھر مار رہے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں, فوجوں سے لڑ رہے ہیں, پولیس سے دست و گریباں ہو رہے ہیں, تو اچانک کیسے ڈر گئے تھے؟ یہ بات نہیں تھی, بلکہ ان کو شاک ہوا کہ یہ کیا what the hell is going on, کہ یہ اوپر سے ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ ورنہ ہمیں بھی مرواؤ گے. تو یہ سچویشن جو تھی اس کے نتیجے میں کشمیر نے ایک ایشو نے ایک بہت بڑا ٹرن لیا, جس کے بعد جو میری لوگوں سے باتیں ہوئی اس میں جو بڑے بڑے جوادری قسم کے لوگ تھے جو انڈیا سے بات کرنے پہ کسی طرح بات بھی نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انڈیا سے ڈائریکٹ بات کریں اور جو بھی ہم نے لینا دینا ہے وہ ہم انڈیا سے بات کریں, باقی کسی کو بیچ میں اب لانے کی ضرورت نہیں. جس کے نتیجے میں آپ کو یہ شکل جو ہے جو موجودہ شکل ہے وہ اوبر کے سامنے آئی ہے, اور اس میں آپ کے سارے کاٹ پیٹ گئے. چونکہ اس وقت آپ بینکرپسی کے دانے پہ کھڑے ہیں. آپ کے ملک کا سب سے بڑا جو ذمہ آدمی ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا کون ہے؟ وزیر دفاع ہے, اور اس نے پارلیمنٹ جیسے فورم پہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی دیانتدارانہ سٹیٹمنٹ ہے, چونکہ اپنی کام کو مس گائیڈ کرنا یا مس ریپرزینٹ کرنا بھی تو لیڈر کا کام نہیں ہے نا, ان کو بھی کہیں نہ کہیں سچ بولنا پڑتا ہے. تو ایک ایسا ملک جو دیوالیہ ہو چکا ہے وہ نہ کسی کے ساتھ لڑائی لگ سکتا ہے, نہ کوئی بارگیننگ چپ ہے اس کے پاس جس کو وہ ٹریڈ کرے انڈیا کے ساتھ, نہ کوئی رائٹ مانگ سکتا ہے. اس لیے اب آپ کو پاکستان کی طرف سے خاموشی نظر آئے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کے اس وقت انہوں نے لیکچر دیے تھے لوگوں کو, اسی طرح یہ اب لیکچر دیں گے کہ بہت اچھا ہوا فوجیں نکل رہی ہیں, آپ مزید خاموشی اختیار کریں, ایسا نہ ہو کہ فوجیں رک جائیں. اب آگے الیکشن ہے انڈیا میں اور G20 بھی ہے, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. ویسے تو نہیں جی نہیں, بالکل نہیں ہے فیکٹر. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو انڈیا کی جو سیلنگ ہے نا, گلاس سیلنگ, جس میں ملک ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں یا ان کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو یہ نہیں ہوگا. انڈیا کو دنیا آلریڈی سب کچھ جو ہے وہ دے چکی ہے جن کی ان کو ضرورت ہے, کہ G20 کا اجلاس ہونا ہے, گلوبل ساؤتھ کی میٹنگ ہونی ہے تو سکسیسفل ہونی ہے, کوئی اور فورم ہے, ان کو اب کوئی نہیں روک رہا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یا وہاں آپ کی فوجیں کیوں ہیں. یہ تو قصہ ہے 10 سال پرانا جب کوئی اس پہ سوال اٹھاتا تھا. اب دنیا نے ڈیلیبریٹلی یہ طے کر لیا ہے کہ یہ سارا قصہ جو ہے یہ درست نہیں اس طریقے سے, اور ہم انڈیا پہ کوئی دباؤ اب ڈالنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے دیکھیں, آپ پاکستان کو بائی پاس کر کے اور تمام تر احتجاج اور اپیلوں کے باوجود جو ہے وہ یورپین یونین نے, عرب یونین جو ہے, آپ کی عرب سپیکنگ کنٹریز جو ہیں گلف کی کنٹریز, وہ اسلامک کنٹریز, اس کے علاوہ کوئی امریکہ سے لے کے کوئی قابل ذکر دنیا میں جو کوئی طاقت ہے, اس نے بڑی تمیز کے ساتھ اور بڑے جو ہے وہ ادب سے یہ کہا ہے کہ جی آپ جو ہے انڈیا کے ساتھ بات کریں, اور ہم جو ہے اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں, وہ معاہدہ کر رہے ہیں, اور اب ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کے بعد ان کو کوئی دباؤ نہیں ہے. G20 تو آلریڈی ان کو اسائن ہو چکا ہے. اب تو ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ کا G20 کے اجلاس میں یہ ہے تو آپ کی یہاں فوجیں کیوں ہیں. فوجیں تو وہاں 20-30 سال سے ہیں, 90 سے لے کے. یہ پرانا سوال ہے, یہ انڈیا کا اپنا انٹرسٹ بن رہا ہے. جی آپ تھوڑی سی جو ہے انڈیا کی ترقی پہ نظر ڈالیں. میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ جس چیز کی آپ کے ملک میں اس وقت قید سالی ہے اور جس کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ اب کچھ بھی کرنے, گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیا میں فاضل, سرپلس, اس میں چاول گندم سے لے کے آپ کوئی کھانے پینے کی چیز سے لے کے شوگر, یعنی ملینز آف ٹنز کی فاضل پیداوار ہے جس کو وہ اب دوسری چیزوں میں مثلا انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں, کچھ اور طریقوں سے ان کو یوز کر رہے ہیں. تو ایک ملک جو ہے جو اکانومی کے حوالے سے, انٹرنیشنل انفلوئنس کے حوالے سے اور اپنے اسٹینڈ سے ایک ایسی ہو, اس کو ڈالنے کے لیے خواہش کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کی اپنی ضرورت بنتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال, اگر آپ مختصر کا جواب دینا چاہیں کہ اب ہم کون سا چورن بیچیں, ہمارا یہ چورن تو ختم ہو گیا.
نہیں وہ چورن بیچنا ضروری نہیں ہوتا نا، اس کے لیے ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں آپ کو حقیقت پسندی جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ 70 سال کی جو فیک پالیسی تھی کشمیر ایشو پہ، اس میں آپ برے طریقے سے بیٹ ہو چکے ہیں. یو ہیو نو وے ٹو گو، نو ویئر ٹو گو، کوئی دروازہ نہیں جس پہ آپ ناک کریں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ حقیقت پسندی کو تھوڑا سا اور اڈاپٹ کریں اور اس سے آپ ایگزٹ کریں. یہ آپ کے لیے آخری، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ کشمیر ایشو سے ایگزٹ کرے. ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ انڈیا کے پیچھے ہاتھ جوڑے پھریں گے کہ خدا کے لیے ہمیں کوئی جو ہے فیس سیونگ کے لیے کوئی جو ہے موقع دے دیں. وہ نہیں دیں گے، چونکہ پالیٹکس بڑی خوفناک اور بے رحم قسم کی جو ہے نا ایک چیز ہے، اس میں کوئی کسی پہ رحم نہیں کھاتا. یہ ایک آخری وقت ہے کہ جس میں پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو یہ انٹرنیشنل ایک، میں اس کو بینڈ ویگن ہی کہتا ہوں، جو چل پڑی ہے، اس کے اوپر سوار ہو جائے. اور اس کے اوپر سوار ہو کے تو وہ اپنی بقا بھی ہے، جو اس کے اپنے معاملات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ ڈسکس کرے، بجائے اس کے کہ دور دور کی کوڑیاں لائیں. دور دور جا کے جناب جرمنی میں سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کریں، پتہ نہیں کہاں کہاں، جہاں پہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، وہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ. اور جہاں آپ کو بات کرنی ہے وہاں آپ نے منہ پہ تالا لگایا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا، دس از ویری ویری unsettling for people of Pakistan. Okay, all right, Barrister Saab, thank you so much for your analysis on Kashmir topic.